إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام اقرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ارشاد ربانی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ اسی کے ساتھ ساتھ تفاسیر میں آتا ہے وَجَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھا کرو۔ حدیث مصطفیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ مشرق ٹی وی نے بھی اسی حدیث مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عزم کیا ہے کہ ہم بھی اس خیر والے کام میں شامل ہو جائیں اور لوگوں تک قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح تلفظ اور صحیح پروننسیشن وہ لوگوں کو پرووائڈ کریں اور لوگ اس سے مستفید ہو جائیں۔ ناظرین محترم، آئیے اپنی سبق کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن سبق سے پہلے ہم قواعد اور ضوابط کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ جب ہم قاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے بنیادی چیز کیا ہوتا ہے؟ وہ قاعدہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی علم ہم سیکھنا چاہتے ہیں ان سے پہلے ہم ان کے بیسکس کو وہ لرن کرتے ہیں، اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے سے پہلے ہم اقرا قاعدہ انشاءاللہ العزیز وہ سٹارٹ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ جب اس کو انشاءاللہ ہم پراپر پڑھیں گے تب ہمارے لیے قرآن مجید کا ناظرہ اور آگے جو بھی انشاءاللہ جتنی بھی علوم قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ناظرین محترم، قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم مخارج کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مخارج کے بارے میں جانیں گے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کی لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حروف حلقیہ اس کو سمجھیں گے۔ حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ ہمارے ساتھ 6 حروف حلقیہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ اس میں فرسٹ نمبر پر حمزہ ہا، اس کے بعد عین ہا، غین اور خا۔ ان تمام حروف کو، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ پھر حلق کے 3 حصے ہیں، پہلے والا حصہ، درمیان والا حصہ اور سینے کی طرف جو حصہ ہے یہ والا، یعنی ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 3 حصوں میں۔ فرسٹ جو 2 لیٹر ہم پڑھیں گے وہ ہے حمزہ اور ہا۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کی 3 حصے میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ کو ہماری اسکرین پر حلق کے جو 3 حصے ہیں اس کا خاکہ آپ کو نظر آیا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس سے آسانی ہوگی۔ ہا اور حمزہ میں نے کیا بتایا؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ۔ اب 2 تو ہم نے پڑھ لی، 2 اور ہیں جو وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے بالکل سینٹر سے ادا ہوتے ہیں، درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے، ہم انشاءاللہ تمام مخارج کو ڈسکس کریں گے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ورڈ، یہ لیٹر، یہ مخرج، یہ حرف جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حروف لہویہ ہیں ہمارے ساتھ، جس میں 2 حروف ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ قاف اور کاف۔ اس کی پراپر ادائیگی انشاءاللہ ہم تختی نمبر 1 میں کریں گے، لیکن صرف مختصراً اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہم یہاں پر بتائیں گے۔ قاف اور کاف حروف لہویہ ہیں، زبان کی جڑ اور تالو کی نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ نے مائنڈ میں یہ بات بٹھانی ہے، زبان کی جڑ اور تالو کی نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حروف ہیں حروف شجریہ اس کو کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ حروف شجریہ جس میں جیم،
شین اور یا شامل ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین اور یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ حروف شجریہ۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے حروف حافیہ، اور قاعدے کے رول سے اور قواعد کے مطابق ضاد کا مخرج جو ہے نہایت سخت ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے اس کو سوچ سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کو آپ نے پراپر پروننسنگ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور ان سے یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد حروف حافیہ سے ہیں، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف طرفیہ ہیں، جس میں لام، نون اور را شامل ہیں۔ ان تین حروفوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ حروف طرفیہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے حروف نطعیہ، جس میں تا، دال اور طا شامل ہیں۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے حروف لثویہ۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور اس میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ اس میں ثا، ذال اور غا شامل ہیں، اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا سرہ اور اوپر کی دانتوں کے اندرونی کنارہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے حروف صفیریہ۔ اس میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ اس میں زا، سین اور صاد شامل ہیں۔ کون کون سے میں نے بتائیں؟ زا، سین اور صاد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ۔ حروف صفیریہ زا، سین اور صاد پر مشتمل ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حروف شفویہ، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا زیادہ تر دار و مدار ہونٹوں پہ ہوتا ہے، اس لیے شفویہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ فا۔ اب فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے با۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ہونٹوں کے جو خشک حصے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ تختی نمبر 1 میں صرف تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں مخارج کو، اس لیے میں پراپر اور وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ وہ تختی نمبر 1 میں ابھی اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہے واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیے مخارج، آپ نے اس کو مائنڈ میں بٹانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 مفردات۔ ناظرین محترم، تختی نمبر 1 مفردات میں ہر لیٹر آپ کو الگ الگ نظر آئے گا، یعنی سنگل لیٹر ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، ہر باکس میں الگ الگ لیٹر ہوگا۔ ہمارا اقرا قاعدہ جو ہے یہ 20 چیپٹرز پر مشتمل ہے، اور ان 20 چیپٹرز میں فرسٹ انشاءاللہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج کی کلاس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مفردات ہیں۔ مفردات مفرد کی جمع ہیں، اور اس میں آپ کو ہر ایک لیٹر الگ الگ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو اسکرین پر نظر آیا ہوگا انشاءاللہ، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس ہارڈ فارم میں قاعدہ ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم تعوض اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوض کے کل 4 حصے ہیں، کتنے ہیں؟ 4۔ There are 4 friends of تعوض، یا ہم آسانی کے لیے بچوں کے سمجھانے کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے 4 فرینڈز ہیں، 4 ساتھی ہیں، 4 دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ون از اعوذ، سیکنڈ
billahi, third, minashshaytan, fourth, nirrajim, a'udhu billahi minashshaytanirrajim। ये हमने बाय पार्ट्स पढ़ लिया। अब हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। ताअवुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। उम्मीद है इंशाल्लाह आपने इसको प्रॉपर समझा होगा और पढ़ा भी होगा मेरे साथ साथ। अब पढ़ते हैं तस्मिया। हाउ मैनी फ्रेंड्स ऑफ तस्मिया? देयर आर 3 फ्रेंड्स। ठीक है, तस्मिया के कितने फ्रेंड्स हैं? 3। इसके कितने साथी हैं? 3। फर्स्ट वन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारा हो गया ताउज़ और तस्मिया। इसके बाद अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लेटर्स की जानिब बढ़ेंगे और अपने मुफ़रदात की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, उनसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी साथ साथ करता जाऊंगा। आपने इसको भी इंशाल्लाह समझना है। आपके स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है अलिफ। क्या है? अलिफ। बाज़ लोग इसको गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अलिफ, अलिफ यानी आखिर में पा पढ़ते हैं, पी, तो ये गलत है। इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है वो है अलिफ। जल्दी पढ़ेंगे, अलिफ, अलिफ, अलिफ। नाज़रीन मोहतरम, आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है और आपने रिवाइज करना है। ठीक है, अलिफ, अलिफ, अलिफ को जल्दी पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर इज बा, बा। बाकी थोड़ी सी डिफिनेशन कर लेते हैं। बा इन द शेप ऑफ बॉट, ये किश्ती की शक्ल जैसी हैं। बा इन द शेप ऑफ बॉट, देयर इज 1 डॉट ऑफ हिज बॉटम। बा के नीचे एक नुक्ता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बा, बा। बा की आवाज़ में थोड़ी सी जुम्बिश इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि ये हुरूफ क़लक़ला में से हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि हुरूफ क़लक़ला क्या है और इसको किस तरह पढ़ना है। जस्ट यहाँ पर हमने इसमें एक अलिफ के बराबर, अलिफ के बराबर इसको हमने पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर मत करनी है, इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। किस तरह? बा, बा। नेक्स्ट लेटर इज ता, ता। ता is also in the shape of bat, but there are 2 dots on the top of ta. ता जो है बिल्कुल सेम बाकी तरह लगती है, लेकिन इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 2। आपने ये माइंड में बिठानी है। ठीक है, अगर बच्चे देख रहे हैं तो उसको ये चाहिए कि इसको अपने जहन में और अपनी माइंड में बिठाएं कि बाकी नीचे हमने एक नुक्ता पढ़ा, ता के ऊपर हम 2 नुक्ते पढ़ेंगे। ठीक है, ता, ता। नेक्स्ट लेटर इज सा, सा। सा भी बिल्कुल कश्ती जैसी की शक्ल की है और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। डिफरेंस क्या है बा, ता और सा में? बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते। ठीक है, सा, सा, सा। सा इस तख्ती का सबसे नरम हर्फ है, इसको बिल्कुल नरमी के साथ पढ़ेंगे। सा, सा। आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है। नेक्स्ट लेटर हमारा है जीम, जीम। जीम में हम 5 अलिफ के बराबर मत करेंगे, 5 अलिफ के बराबर इसको खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, बा, ता, सा, इसको 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा, जबकि जीम को 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरह पढ़ेंगे? एक्शन आपने करनी है मेरे साथ साथ। जीम यानी 5 उंगलियों को बंद करना या खोलना। ठीक है, इसकी बराबर की मकदार आपने इसमें मत करनी है। नेक्स्ट लेटर हमारे साथ हैं जीम की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि जीम के सेंटर में एक डॉट है, एक नुक्ता है, जबकि हा के ना सेंटर में है ना ऊपर नीचे है। ठीक है,
جیم کی شکل جیسی ہے. نیکسٹ لیٹر ہمارا آپ کو اسکرین پہ نظر آیا ہوگا, یہ ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. ہا میں کتنا مد کریں گے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ہا. ہا جس طرح مخارج میں ہم نے پڑھا کہ یہ حروف حلقیہ میں سے ہیں تو حلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین محترم, ابھی اس کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. آئیے میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیے. فرسٹ ہم کیا پڑھیں گے؟ تعوذ. How many friends of تعوذ? There are 4 friends. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم پڑھیں گے تسمیہ. تسمیہ کے کتنے فرینڈز ہیں؟ 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکٹھا پڑھتے ہیں ایک سانس میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ لیٹر کیا ہے ہماری تختی کا؟ مفردات کی تختی میں سے فرسٹ لیٹر ہمارا کیا ہے؟ الف. الف. با. با. تا. تا. ثا. ثا. جیم. جیم. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. آپ نے میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھا بھی ہوگا. ناظرین محترم, آپ ہمیں ابھی ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل مشرق ٹی وی ڈیجیٹل اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی ہمیں آپ لائیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ناظرین محترم, آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو پڑھا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا, لیکن آپ کی مزید رہنمائی اور فہم کے لیے ہم اس کو پھر سے دہراتے ہیں. ناظرین محترم, قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم مخارج کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم مخارج کے بارے میں جانیں گے. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کی لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم حروف حلقیہ اس کو سمجھیں گے. حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ ہمارے ساتھ 6 حروف حلقیہ ہیں. کتنے ہیں؟ 6. اس میں فرسٹ نمبر پر حمزہ ہا, اس کے بعد عین ہا, غین اور خا. ان تمام حروف کو, ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. پھر حلق کے 3 حصے ہیں. پہلے والا حصہ, درمیان والا حصہ اور سینے کی طرف جو حصہ ہے یہ والا. یعنی ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 3 حصوں میں. فرسٹ جو 2 لیٹر ہم پڑھیں گے وہ ہے حمزہ اور ہا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حلق کی 3 حصے میں نے آپ کو بتا دی. آپ کو ہماری اسکرین پر حلق کی جو 3 حصے ہیں اس کا خاکہ آپ کو نظر آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس سے آسانی ہوگی. ہا اور حمزہ میں نے کیا بتایا؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ. اب 2 تو ہم نے پڑھ لی, 2 اور ہیں جو وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں, یعنی حلق کے بالکل سینٹر سے ادا ہوتے ہیں, درمیان سے ادا ہوتے ہیں. عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے, ہم انشاءاللہ تمام مخارج کو ڈسکس کریں گے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ورڈ, یہ لیٹر, یہ مخرج, یہ حرف جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف لہویہ ہیں ہمارے ساتھ, جس میں 2 حروف ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ قاف اور کاف. اس کی پراپر ادائیگی انشاءاللہ ہم تختی نمبر 1 میں کریں گے, لیکن صرف مختصراً اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہم یہاں پر بتائیں گے. قاف اور کاف حروف لہویہ ہیں. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے. قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ نے مائنڈ میں یہ بات بٹھانی ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے. کاف, کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟
زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حروف ہیں حروف شجریہ اس کو کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ حروف شجریہ جس میں جیم، شین اور یا شامل ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین اور یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ حروف شجریہ۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے حروف حافیہ، اور قاعدے کے رول سے اور قواعد کے مطابق ضاد کا مخرج جو ہے نہایت سخت ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے اس کو سوچ سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کو آپ نے پراپر پروننسنگ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور ان سے یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد حروف حافیہ سے ہیں، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف طرفیہ ہیں جس میں لام، نون اور را شامل ہیں۔ ان 3 حروفوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ حروف طرفیہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے حروف نطعیہ جس میں تا، دال اور طا شامل ہیں۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے حروف لثویہ۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور اس میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ اس میں ثا، ذال اور غا شامل ہیں، اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کا سرہ اور اوپر کی دانتوں کے اندرونی کنارہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے حروف صفیریہ۔ اس میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ اس میں زا، سین اور صاد شامل ہیں۔ کون کون سے میں نے بتائیں؟ زا، سین اور صاد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ۔ حروف صفیریہ زا، سین اور صاد پر مشتمل ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں حروف شفویہ، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا زیادہ تر دار و مدار ہونٹوں پہ ہوتا ہے، اس لیے شفویہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ فا۔ اب فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے با۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ہونٹوں کے جو خشک حصے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ تختی نمبر 1 میں صرف تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں مخارج کو، اس لیے میں پراپر اور وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ وہ تختی نمبر 1 میں ابھی اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہے واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیے مخارج، آپ نے اس کو مائنڈ میں بٹانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 مفردات۔ ناظرین محترم، تختی نمبر 1 مفردات میں ہر لیٹر آپ کو الگ الگ نظر آئے گا، یعنی سنگل لیٹر ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، ہر باکس میں الگ الگ لیٹر ہوگا۔ ہمارا اقرا قاعدہ جو ہے یہ 20 چیپٹرز پر مشتمل ہے، اور ان 20 چیپٹرز میں فرسٹ انشاءاللہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج کی کلاس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مفردات ہیں۔ مفردات مفرد کی جمع ہیں، اور اس میں آپ کو ہر ایک لیٹر الگ الگ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو اسکرین پر نظر آیا ہوگا انشاءاللہ، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس ہارڈ فارم میں قاعدہ ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم تعوض اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوض کے کل 4 حصے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔
there are 4 friends of تعوذ. یا ہم آسانی کے لیے بچوں کے سمجھانے کے لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے 4 فرینڈس ہیں, 4 ساتھی ہیں, 4 دوست ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ ون از اعوذ, سیکنڈ باللہ, تھرڈ من الشیطان, فورتھ من الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم نے بائی پارٹس پڑھ لیا. اب ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں. تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امید ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو پراپر سمجھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا میرے ساتھ ساتھ. اب پڑھتے ہیں تسمیہ. How many friends of تسمیہ؟ There are 3 friends. ٹھیک ہے, تسمیہ کے کتنے فرینڈز ہیں؟ 3. اس کے کتنے ساتھی ہیں؟ 3. فرسٹ ون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ ہمارا ہو گیا تعوذ اور تسمیہ. اس کے بعد اب انشاءاللہ العزیز ہم لیٹرز کی جانب بڑھیں گے اور اپنے مفردات کی جانب بڑھیں گے. ٹھیک ہے, ان سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا. آپ نے اس کو بھی انشاءاللہ سمجھنا ہے. آپ کے اسکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے الف. کیا ہے؟ الف. بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں الپ. الپ یعنی آخر میں پا پڑھتے ہیں, پی, تو یہ غلط ہیں. اس کی پراپر پروننسیشن جو ہے وہ ہے الف. جلدی پڑھیں گے, الف الف الف. ناظرین محترم, آپ نے میری ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, الف الف. الف کو جلدی پڑھتے ہیں. نیکسٹ لیٹر از با. با. با کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. با ان دا شیپ آف باٹ, یہ کشتی کی شکل جیسی ہیں. با ان دا شیپ آف باٹ, there is one dot of his bottom. با کے نیچے ایک نقطہ ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے با. با. با کی آواز میں تھوڑی سی جنبش اس لیے پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ حروف قلقلہ کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے. جسٹ یہاں پر ہم نے اس میں ایک الف کے برابر الف کے برابر اس کو ہم نے پڑھنا ہے. ایک الف کے برابر مت کرنی ہے, اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. اس طرح با. با. نیکسٹ لیٹر از تا. تا. تا is also in the shape of bat but there are 2 dots on the top of تا. تا جو ہے بالکل سیم با کی طرح لگتی ہے لیکن اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. کتنے نقطے ہیں؟ 2. آپ نے یہ مائنڈ میں بٹانی ہے. ٹھیک ہے, اگر بچے دیکھ رہے ہیں تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنے ذہن میں اور اپنی مائنڈ میں بٹائیں کہ با کی نیچے ہم نے ایک نقطہ پڑھا, تا کے اوپر ہم 2 نقطے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تا. تا. نیکسٹ لیٹر از سا. سا. سا بھی بالکل کشتی جیسی کی شکل کی ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. ڈفرنس کیا ہے با, تا اور سا میں؟ با کے نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر 2 نقطے, سا کے اوپر 3 نقطے. ٹھیک ہے, سا. 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 سا اس تختی کا سب سے نرم حرف ہے. اس کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. سا. سا. آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے. نیکسٹ لیٹر ہمارا ہے جیم. جیم. جیم میں ہم 5 الف کے برابر مت کریں گے, 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, با, تا, سا. اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا, جبکہ جیم کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کس طرح پڑھیں گے؟ ایکشن آپ نے کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ. جیم یعنی 5 انگلیوں کو بند کرنا یا کھولنا. ٹھیک ہے, اس کی برابر کی مقدار آپ نے اس میں مت کرنی ہے.
نیکسٹ لیٹر ہمارے ساتھ ہیں جیم کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جیم کے سینٹر میں ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے، جبکہ ہا کے نہ سینٹر میں ہے نہ اوپر نیچے ہے. ٹھیک ہے، جیم کی شکل جیسی ہے. نیکسٹ لیٹر ہمارا آپ کو اسکرین پہ نظر آیا ہوگا، یہ ہے ہا. کیا ہے؟ ہا. ہا میں کتنا مد کریں گے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ہا. ہا جس طرح مخارج میں ہم نے پڑھا کہ یہ حروف حلقیہ میں سے ہے تو حلق سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین محترم، ابھی اس کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. آئیے میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیے. فرسٹ ہم کیا پڑھیں گے؟ تعوذ. How many friends of تعوذ؟ There are 4 friends. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم پڑھیں گے تسمیہ. تسمیہ کے کتنے فرینڈز ہیں؟ 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکٹھا پڑھتے ہیں ایک سانس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ لیٹر کیا ہے ہماری تختی کا؟ مفردات کی تختی میں سے فرسٹ لیٹر ہمارا کیا ہے؟ الف. الف. با. با. تا. تا. ثا. ثا. جیم. جیم. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل والی کلاس میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.